الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند پڑھی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمة للعالمین الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کا ملارا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکشنا سب سے اولا ہمارا نبی مل کے پڑھنا سب نے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے والا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے والا ہمارا نبی اور خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء سے رسل پر سب رسولوں سے ہمارا نبی
سارے نبی شان والے نے پر سب تو بڑی شان والا ساڈا نبی ہے سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو ہمارا نبی اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی جدا جدا نبی ہے تو میں ہاتھ چوکے بولے گا پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی مل کے پڑھ لو ذرا سب سے سب سے اولا ہو نبی سب سے بالا ہو ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے پر دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی حمد و ثنا کے بعد نہایتی واجب الاحترام حاضرین محترم سامعین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب یہاں پر جناب مرحوم لطیف صاحب ان کے اصالِ ثواب کی محفل کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اور محفل ہے اصالِ ثواب کی تو اس کے اندر جتنا ذکر ہوگا ہمارے لیے بھی فائدہ ہے اور مرحوم صاحب کے لیے بھی فائدہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید اللہ رب العزت کی لاریب کتاب کے اندر سے ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیت کو ترجمہ ہم اس آیت کے حوالے سے بعد میں سنیں گے، اس سے پہلے اللہ رب العزت کی آیت میں نے تلاوت کی، اس کے بعد جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ ان اللہ بے شک اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے، رب کائنات قرآن کے اندر لا ریب فی جس کے اندر کوئی عیب نہیں، فرماتا ہے کہ ان اللہ بے شک اللہ وملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں اپنی شان کے مطابق۔ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، کون مخاطب ہے جی؟ ایمان والے مسلمان۔ کون مخاطب ہے جی؟ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، صلو امر ہے، امر کا صیغہ ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں، امر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا حکم دینا، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو۔ تو ہم کیوں نہ پڑھیں جی، مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت
ابھی بھی کچھ زمانے خاموش ہیں، مینوں ایک حدیث بھی آندی ہے اس تے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں اس کے نامہ مال میں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ ایک مرتبہ صرف درود پڑھنا ہے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور حدیث اور بڑی خوبصورت ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ بھی تشریف فرما ہے، حضور کی زیارت کر رہے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابی نے دیکھا جنہوں نے روایت کی۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کو ایسا دیکھا، اتنا خوش دیکھا، اتنا خوشگوار حالت میں دیکھا کہ جتنا میں نے پہلے کبھی دیکھا نہیں۔ میں نے بڑا خوشگوار دیکھا، بڑا خوش دیکھا کہ حضور بڑا خوش ہو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اس لیے میں خوش ہوں، اس لیے اتنا حشاش بشاش ہوں کہ میرے پاس ابھی جبریل تشریف لائے تھے، جبریل حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے یہ کہا، یہ عرض کی کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ہے کہ جو بندہ آپ پر ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ درود پڑھتا ہے، میں رب ذوالجلال اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہوں، 10 نیکیاں لکھ دیتا ہوں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہوں۔ اور جو ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، آگے اسی حدیث کے اندر آگے پھر فرمایا کہ جو سلام بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجتا ہے، 10 مرتبہ سلام بھیجتا ہے۔ اتنی پیاری حدیث نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، تو ہم کیوں نہ پھر درود پڑھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں؟ پڑھیں گے جی، پڑھیں گے جی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، ہم غریبوں کے آقا بے بے حد درود، یہ ذرا سبحان اللہ، اونچی آواز کی ذرا سبحان اللہ۔ ہم غریبوں کے آقا بے بے حد درود، ہم اسیروں کی سربت پھیلا۔ مل کے پڑھ لیں ذرا، ہم اسیروں کی سربت پھیلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارک ہے، اللہ رب العزت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جیڑا بندہ 100 مرتبہ میرے تے محبت دے نال، شوق دے نال، پیار دے نال درود پڑھدا ہے، اللہ رب العزت او دی پیشانی دے اندر لکھ دیندا ہے اے جہنم دی آگ تو بری ہو چکے۔ پھر کیوں نہ کہیے، ہم غریبوں کے آقا بے بے حد درود، ہم اسیروں کی سربت پھیلا۔ نانا جنی آواز آ رہی، ہم اسیروں کی سربت پھیلا، ہم اسیروں کی سربت پھیلا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت دا دن ہوے گا، اللہ رب العزت ایک بندے نو جہنم دے اندر لے، جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی، فرشتے جہنم دے لے کے جا رہے ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دسن گے، تہاڈا ایک امتی جہنم وچ لے کے جایا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ آواز دیں گے، فرشتوں ٹھہر جاؤ، اس بندے نو واپس لے آؤ، بندہ واپس آئے گا، واپس لے آیا جائے گا، واپس لے آیا جائے گا۔ اللہ رب العزت دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے، فرشتوں دوبارہ حساب و کتاب کرو۔ فرشتے کوئی بے ایمانی تو نہیں نہ کریں گے بھائی،
حساب ہوا اللہ رب العزت کے سامنے ہوا، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا فرشتوں جیسا میرا محبوب کہتا ہے ویسے ہی کر دو، جیسا میرا محبوب کہتا ہے ویسا ہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمان کے فرشتوں دوبارہ حساب کتاب کیتا جائے، دوبارہ حساب و کتاب ہوئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی جنہوں حساب کتاب ہوئے گا، نیکیاں دا پلڑا پھر ہلکا ہو جاوے گا، نیکیاں گھٹ ہو جان گیا۔ اللہ رب العزت دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب تو اندر ایک رکا نکالن گے، رکا نکال کے اس نیکیاں دے پلڑے دے اتے رکھن گے، نیکیاں دا پلڑا وزنی ہو جاوے گا۔ جڑا غلام ہے بڑا حیران ہوئے گا، جنت واجب ہو چکی ہوئے گی، جنت دے اندر لے جایا جا رہا ہوئے گا۔ فرشتے نو عرض کر دے گا فرشتوں رکو مینو اے بندے نال گل تے کرن دو۔ بندہ جڑا ہوئے گا غلام ہوئے گا، پوچھے گا یا رسول اللہ مینو دس دے صحیح میں بڑا گناہگار بندہ وا، بڑا سیاہکار بندہ وا، بڑے گناہ کیتے نے یا رسول اللہ، نیکیاں کوئی نہیں کیتیاں، اے معاملہ کیے مینو جنت کیوں دیتی گئی حالانکہ جہنم وچ لے کے جایا جا رہا سا، ماجرا کیے معاملہ کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمان گے یاد کر جڑا جنت دے اندر تو میرے دنیا دے اندر میرے اتے درود پڑھیا سی، اے رکا وہی درود پاک میرا سی کیوں نہ کہیں ہم مسیروں کے آقا بے بے حد درود ہم فینوں کی سربت بیلا سلام اسیروں کی سربت بیلا۔ ہم مثال ثواب کی محفل میں جمع ہیں، یہاں پہ جتنا پڑھیں گے ثواب ہمیں بھی ملے گا اور مرحوم کو بھی ملے گا انشاءاللہ۔ ملے گا کہ نہیں ملے گا جی؟ عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ڈوبتے کو جو اصال ثواب کا ایسا سہارا ہوتا ہے، جیسے جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو اصال ثواب کی اتنی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح کے بزرگان دین فرماتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اصال ثواب کرنا ہے جی، پڑھنا ہے جی۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ والدین کا اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی فضیلت، اتنی بڑی عظمت اللہ رب العزت نے خود قرآن کے اندر ارشاد فرمایا۔ والدین کے احسان کے بارے میں سب سے پہلے فرمایا کہ میری عبادت کرو۔ کیا فرمایا جی؟ میری عبادت کرو۔ ساتھ ہی اسی آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یعنی اتنا خصوصی حکم کہ اپنے عبادت کے ساتھ اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا پہلے، پھر والدین کی بارے میں ارشاد فرمایا۔ والدین کا اتنا مقام ہے کہ اپنے ساتھ والدین کا حکم ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، نرمی سے پیش آؤ، پیار سے پیش آؤ، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ بولیے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اور اپنے والدین کے ساتھ ہمیں آج کل کے دور کے اندر تو نعوذ باللہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بچے اپنے والدین کے آگے اونچی آواز سے بات کرنا تو بڑی دور رہ جاتا ہے نا، ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں، کہیں تو گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ ایسا معاملہ، پھر وہ ڈریں کہ حشر کے اندر ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے جب حکم ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ سب کی دعائیں قبول ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بندہ ایسا ہے، 3 بندے ایسے ہیں اور ان میں سے ایک بندہ ایسا ہے کہ جو اپنے والدین کا گستاخ ہوگا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث فرماتے ہیں کہ جو بندہ حج پر جاتا ہے نا، بولیے جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ حج پر جاتا ہے، جا کر جب حج کرتا ہے اتنے پیسے لگاتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، لیکن پتہ نہیں کہ حج قبول ہے کہ نہیں۔ کسی کو پتہ ہے بھائی؟ نہیں پتہ۔ کسی کے پاس سند ہے؟ نہیں، سند کوئی نہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک مرتبہ
اپنے والدین کو پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کے چہرے کی زیارت کرے، اللہ رب العزت اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو والدین کی زیارت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اب صحابی تشریف فرما ہے، صحابی ہے، سوال کرتے ہیں، ہمارے لیے سوال کیے۔ صحابی عرض کی یا رسول اللہ میرے والدین دنیا میں نہیں، رونے لگ گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، جس کے ماں باپ دنیا میں موجود نہیں ہیں اس کو یہ فضیلت اگر حاصل کرنی ہے تو وہ اپنے والدین کی قبر پر جا کر مٹی کی اپنے خوشی کے ساتھ زیارت کر لے، پیار کے ساتھ مٹی کی زیارت کر لے، اللہ رب العزت اسے بھی مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا، اسے بھی مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے گا۔ والدین کا اتنا بڑا مقام ہے کہ صرف زیارت کرنے سے، صرف پیار سے زیارت کرنے سے یہ مقام ملتا ہے ایک عام سے بندے کو کہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ نبی پاک نے سند عطا فرما دی کہ تجھے مقبول حج کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ تو ذرا سوچئے کہ صرف خوبصورتی سے دیکھنا، پیار سے دیکھنا، دل سے دیکھنے سے مقبول حج کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے تو اطاعت کے بارے میں کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ جو بندہ اپنے والدین کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، اس کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا، اس کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا۔ اور آخری حدیث نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے آپ نے بڑی خوبصورت حدیث ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ ہر جمعۃ المبارک، کب جی؟ ہر جمعۃ المبارک، ہر جمعۃ المبارک اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کرتا ہے، اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ ہر جمعۃ المبارک اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرنی ہے، ہر جمعۃ المبارک، اور اس کا ثواب کتنا ہے، فضیلت کتنی ہے کہ اللہ رب العزت اس کی ساری بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ بولیے احسان کرنا ہے، نرمی سے پیش آنا ہے۔ والدین جب تک راضی نہیں ہیں دعا کوئی قبول نہیں ہے، اور جب والدین راضی ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت ان کے صدقے سے ساری دعائیں قبول فرما لیتا ہے، ان کے صدقے سے ساری دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ پیو مرے سرنا گاہودا ویر مرے کنڈ خالی ماوا باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ پیار سے محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو آپس میں، گھر والوں کو آپس میں تحمل کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب لطیف صاحب ان کی اللہ رب العزت بے حساب و کتاب مغفرت فرمائے۔ وآخری دعوانا ان الحمدللہ۔